بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم. ویلکم ٹو ویڈیو لیکچر. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم عطا جعفری غزل نمبر 2 کے بارے میں پڑھیں گے. غزل نمبر 1 میں ہم نے حالات زندگی پڑھ لی تھی. آتے ہیں غزل نمبر 2 کی طرف. کیا جانیے کس بات پہ مغرور رہی ہوں، کہنے کو تو جس راہ پہ چلایا چلی ہوں. تم میرے پاس نہیں تو عجب حال ہے دل کا، یوں جیسے میں کچھ رکھ کے کہیں بھول گئی ہوں. تیرے لیے تقدیر میری جنبش آبرو، میں تیرے ایمائے نظر دیکھ رہی ہوں. صدیوں سے میرے پاؤں تلے جنت انساں، میں جنت انساں کا پتہ پوچھ رہی ہوں. دل کو تو یہ کہتے ہیں بس قطرہ خون ہے، کس آس پہ اے سنگ سر راہ چلی ہوں. قسمت کے کھلونے ہے اجالا کے اندھیرا، دل شعلہ طلب تھا سو بہر حال جلی ہوں. شعر نمبر 1 کی طرف آتے ہیں. اس شعر میں شاعرہ کہتی ہیں کہ کیا معلوم کہ میں کس بات پر مغرور ہوں. کہنے کو تو جس راہ پہ چلایا، یعنی میرے محبوب نے مجھے جس راہ پہ چلایا میں اسی راہ پر چلی ہوں. اردو شاعری میں غزل کے موضوعات صرف عشق و عاشقی تک محدود نہیں ہے. اس میں اخلاقی، معاشی، معاشرتی، سیاسی مسائل کے موضوعات کو بھی غزل گو شعراء نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے. عطا کے ہاں بھی یہی خوبصورت حال ہے. ان کی غزل کا دامن وسیع ہے. اس شعر میں وہ کہتی ہیں کہ میں اپنے محبوب کو بہت زیادہ چاہتی ہوں، ان کی ہر بات کو دل و جان سے مانتی ہوں، وہی میرے لیے سب کچھ ہے. شاعرہ کہتی ہیں کہ عورت کے لیے ایک فخر کی بات ہوتی ہے کہ اسے اس کا محبوب جس راستے پر چلاتا ہے، یعنی وہ اسے جو کہتا ہے اور وہ اس کے کہنے کے مطابق چلے. شاعرہ کہتی ہے مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں اپنے محبوب کے کہنے کے مطابق عمل کرتی ہوں. تم پاس نہیں تو عجب حال ہے دل کا، یوں جیسے میں کچھ رکھ کے کہیں بھول گئی ہوں. اس شعر میں شاعرہ اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار بڑی خوبصورتی سے کرتی ہیں. وہ کہتی ہے کہ میں اپنے محبوب سے بے پناہ محبت کرتی ہوں. میرے دل و دماغ پر میرا محبوب کا تصور نقش ہو چکا ہے. میں پوری زندگی اس کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں. یہ میری دلی خواہش ہے کہ وہ ہمیشہ میرے پاس اور میرے سامنے رہے. عطا کہتی ہے کہ جب محبوب پاس نہیں ہوتا تو میرے دل میں بے چینی اور بے قراری ہوتی ہے، لیکن جب وہ پاس ہوتا ہے تو پھر مجھے ایسی کوئی بھی بے چینی اور بے قراری نہیں ہوتی. شاعرہ کہتی ہیں کہ جب میرا محبوب میرے پاس نہیں ہوتا تو ایسے لگتا ہے کہ میں نے کچھ رکھا ہوا ہے کہیں اور وہ میں بھول گئی ہوں، یعنی میری ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. تیرے لیے تقدیر میری جنبش آبرو، میں تیرے ایمائے نظر دیکھ رہی ہوں. اس شعر کی تشریح عشق حقیقی، عشق مجازی دونوں معنوں میں کی جا سکتی ہے. عشق مجازی میں اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ شاعرہ کہتی ہے میں اپنے محبوب سے بے پناہ محبت کرتی ہوں، اس لیے اس کی ہر بات دل و جان سے مانتی ہوں. اس کی خوشی میں میری خوشی ہے، وہی میرے لیے سب کچھ ہے. باتیں تو باتیں، اس کی آنکھیں یعنی اشارے میرے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں. شاعرہ کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ شاعرہ کا محبوب اس کا شوہر ہے. عطا کہتی ہیں کہ میرے دل میں اپنے محبوب کے لیے بہت زیادہ محبت اور عزت ہے، اس طرح اس کے دل میں بھی میرے لیے چاہت ہے. غم کا اشارہ اسے غمگین کر دیتا ہے، اسی طرح میں بھی اس کی آنکھوں کے اشاروں کے مطابق چلتی ہوں. اس شعر کے حقیقی معنی کا مفہوم کچھ یوں ہوگا کہ کائنات صرف اللہ کے ایک اشارے سے وجود میں آئی. انسان کی تقدیر بھی اللہ نے لکھ دی. اللہ کے ایک حکم یعنی اشارے سے قسمت بدلتی ہے. اس لیے ایک مسلمان ہونے کے ناطے میں بھی اللہ کی رحمت اور رحم و کرم کی طلبگار ہوں. صدیوں سے میرے پاؤں تلے جنت انساں، میں جنت انساں کا پتہ پوچھ رہی ہوں. عطا جعفری نے اس شعر میں ماں کی عظمت کے بارے میں بتایا ہے کہ ماں کی خدمت کر کے انسان کو جنت ملتی ہے. ایک حدیث بھی ہے کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے. اگر کوئی شخص بہت زیادہ عبادت گزار ہو لیکن اس کی ماں اگر اس سے ناراض ہو تو خدا کے عذاب سے بچ نہیں سکتا. شاعرہ کہتی ہیں اسلام نے عورت کو ایک بہت بلند مقام دیا ہے،
لیکن ہمارے معاشرے کے مسلمان ماں کی ناقدری کرتے ہیں۔ کوئی دنیا کی رنگینیوں میں کھویا ہوا ہے، کسی کو یہ احساس نہیں کہ اگر جنت میں جانا ہے تو ماں کی خدمت کرنا بہت ضروری ہے۔ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ہم ایسا کون سا عمل کریں کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں، لیکن ان کو پتہ نہیں کہ جنت صرف ماں کے قدموں یعنی ماں کی خدمت کرنے سے ملتی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ والدین کو اف تک نہ کہو۔ جتنی مشکلات ایک ماں اولاد کے لیے برداشت کرتی ہے، اتنی مشکلات کوئی اور برداشت نہیں کرتا۔ دل کو تو یہ کہتے ہیں کہ بس قطرہ خون ہے، کس آس پہ اے سنگے سرے راہ چلی ہوں۔ اس شعر میں عطا جعفری کہتی ہیں کہ جب کوئی اچھا سلوک کرتا ہے تو دل خوش ہوتا ہے، اور اگر کوئی برا سلوک کرتا ہے تو دل مرجھا جاتا ہے۔ شاعرہ کہتی ہیں کہ راستے میں روڑے اٹکانے والے لوگوں سے حسن سلوک کی امید رکھنا بے وقوفی ہے۔ شاعرہ کہتی ہیں کہ میرا محبوب ان لوگوں میں سے ہے جو دل کو صرف ایک خون کا قطرہ سمجھتا ہے، لیکن پھر بھی میں اپنے محبوب سے ملنے کی امید پر بیٹھی ہوں، حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا، کیونکہ وہ بے حس ہے۔ بے حس اور بے قدری کرنے والے لوگوں کے نزدیک کسی کے دل کے جذبات کا مرکز نہیں، بلکہ صرف خون کا ایک قطرہ ہے، اس لیے وہ دل کو قطرہ خون سے زیادہ اہمیت نہیں دیتی۔ قسمت کے کھلونے ہیں اجالا کے اندھیرا، دل شعلہ طلب تھا سو بہر حال جلی ہوں۔ اس شعر میں شاعرہ نے ایک حقیقت کا ذکر کیا ہے کہ انسان کی قسمت میں جس قسم کی زندگی لکھی ہوتی ہے تو وہ اس طرح کی زندگی گزارتا ہے۔ قسمت کی ایک قسم وہ ہے جو انسان اپنی کوشش سے بہتر بناتا ہے۔ زندگی اسی مجبوری اور اختیار کے درمیان سفر کرتی ہے۔ شاعرہ نے کامیابی اور خوشیوں کو اندھیروں سے تشبیہ دی ہے۔ شاعرہ نے کہتی ہیں کہ اندھیرے اور اجالے یعنی خوشی اور غم تو قسمت کے کھیل ہیں۔ میرا دل ابتدا سے حرارت کا طلبگار تھا، ایسے شعلوں یعنی خوشیوں کی ضرورت تھی، اور اپنی خوشیاں حاصل کرنے کی کوشش میں زندگی بھر غموں کی آگ میں جلتی رہی ہوں، لیکن میں نے بہت زیادہ سختیاں اور مشکلات برداشت کی۔ یہی بات شاعرہ نے خوبصورت انداز میں بیان کی ہے کہ زندگی میں خوشیاں حاصل کرنے کے لیے میں بہت زیادہ غموں سے گزری ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔